بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ ناظرین، وہی ہوا جس کے بارے میں خدشات تھے، خیالات تھے، امکانات تھے، اور وہ یہ کہ پیپلز پارٹی کے امیدوار جناب یوسف رضا گیلانی اسلام آباد سے جو میدان میں ہے، جناب عبدالحفیظ شیخ کے سامنے ابھی یہ گٹھ جوڑ جو مختلف جماعتوں کا باہمی ہمیں نظر آ رہا تھا، اس میں بھی ہمیں دراڑیں فیل ہو رہی ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سندھ کے اندر بھی ایک بڑی دراڑ بڑھ کے شگاف جو پیدا ہوا ہے، اس پہ سب سے پہلے ایک ویڈیو جاری ہو گئی ہے، اور وہ ہے کریم بخش گبول کی، جو پی ایس سندھ سے رکن صوبائی اسمبلی ہیں، پی ایس 100 سے وہ 2018 کے الیکشن میں جیتے تھے۔ انہوں نے اپنا ایک ویڈیو پیغام جاری کر دیا ہے کہ میں پیسے دے کر اور ٹکٹ خرید کر سامنے آنے والوں کو ووٹ نہیں دوں گا، اور میں کوئی آئین سے انحراف نہیں کروں گا۔ یہ آئین نے مجھے حق دیا ہے اور میرا یہ فرض ہے کہ میں ایسے لوگوں کو ووٹ نہ دوں جو پیسے دے کر ٹکٹ خرید کے آ رہے ہیں۔ پہلی وکٹ تو یہ ہو گئی۔ دوسری وکٹ بھی آپ کو بتا دیں، NA6 نوشہرہ، جہاں ابھی وہ اس کی بازگشت ختم نہیں ہوئی، ابھی اس کا دھوم دھڑکا، ابھی وہ جو ڈھول بج رہے تھے، جو پارٹی ہو رہی تھی جس میں لیاقت خٹک بھی موجود تھے، اور اس کے بعد انہیں بھی اپنی وزارت سے استعفیٰ دینا پڑ گیا، ہاتھ دھونے پڑ گئے، اور انہیں نکالنے کی باتیں ہوئیں پرویز خٹک کے بھائی۔ اور ابھی پرویز خٹک تو یہ کہہ رہے تھے کہ نوشہرہ میں ہمارے ووٹ چوری ہوئے ہیں، 6000 ان کا بیان آیا، لیکن اسی نوشہرہ سے NA6 نوشہرہ، اس سے سراج الرحمان خان جو MNA تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے بھی استعفیٰ دیا ہے۔ اس کی بھی خبریں آئی ہیں وہاں کے نمائندگان کے مطابق کہ انہوں نے کہا کہ میں ووٹ بھی کوئی نہیں دینا، نشتہ مڑا، میں ووٹ بھی نہیں دوں گا، اور میں مسلم لیگ نون جوائن کرنے جا رہا ہوں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ابھی سینٹ الیکشن میں 2 دن رہ گئے ہیں۔ آج 1 مارچ کو میں آپ سے مخاطب ہوں، کل کا ایک دن ہے، اور کل کے رات جو آنے والا کل ہے، اس کی رات کو جب عشائیہ ہوگا جناب یوسف رضا گیلانی کی جانب سے، اور اسی طرح عمران خان بھی اپنے اراکین اسمبلی کو مزید قربتیں دکھانے کی کوشش کریں گے اور پینگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آج کے دن ہی یہ 2 بڑی خبریں ہیں کہ ایک PS 100 سندھ، وہاں سے MPA اور رکن صوبائی اسمبلی جو سندھ کے ہیں، انہوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا ہے کہ مجھے آئین نے اجازت دی ہے، اس لیے میں اپنی مرضی کا ووٹ دوں گا اور جسے چاہوں گا ووٹ دوں گا۔ اور دوسری جانب بالکل اپوزٹ KPK میں چلے جائیں، جہاں گزشتہ 5 سال بھی پی ٹی آئی کی حکومت رہی، اب بھی 2.5 سال سے حکومت ہے، اور اس کے MNA انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ میں پی ٹی آئی سے میرا تعلق نہیں ہے، وہ نون لیگ جوائن کرے یا کوئی بھی جوائن کرے۔ لیکن اس موقع پر اگر کوئی اراکین اسمبلی، اراکین پارلیمنٹ، اگر وہ پارٹی چینج کر لیں گے یا وہ ووٹ نہیں دے سکیں گے، اگر پی ٹی آئی کے اپنے اراکین وہ مستعفی ہو جائیں، وہ جماعت بدل لیں، وہ اسمبلی میں نہ آئیں۔ ہم نے 2-3 دن پہلے بھی اپنی ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ بہت سے ایسے اراکین ہیں جو ووٹ ڈالیں گے ہی نہیں۔ ہم نے نام بھی بتائے تھے کہ نصر اللہ دریشک، وہ کہہ رہے ہیں میں ووٹ ہی نہیں پانا، اور پھر کچھ ایسے وزراء ہیں جو عبدالحفیظ شیخ صاحب کو ووٹ دینا پسند نہیں فرما رہے۔ لیکن یہ تو باقاعدہ طور پہ اعلانیہ چیزیں سامنے آنے لگ گئی ہیں کہ پی ٹی آئی کے وہ اراکین جن کو سمجھا جاتا تھا کہ وہ کپتان کے بڑے اہم کھلاڑی ہیں، اور وزیر دفاع کے علاقہ اور اسی کون و مکان سے جن کا تعلق ہے، وہ بھی اگر پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر 2 دن بعد کیا ہو سکتا ہے، اس پہ تجزیہ نگار بھی اپنی رائے دے رہے ہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی اس وقت بظاہر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے، اور پی ڈی ایم کا جو طوطی ہے وہ بولتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہوگا کیا، یہ تو 3 مارچ کو ہی اندازہ ہوگا، لیکن ٹیوے جو سارے لگا رہے ہیں وہ یہ لگا رہے ہیں کہ بہرحال بہت بڑا ڈینٹ پی ٹی آئی کو پڑنے والا ہے، اور اس سے یہ تقویت بھی مل رہی ہے مزید کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی تک نیوٹرل ہے، اور اگر وہ نیوٹرل نہ ہو تو پھر اس طرح نہ جماعت تبدیل ہو، اور حکومتی جماعت وہ بھی تبدیل نہ ہو، اور کوئی بندہ اس جماعت میں بھی نہ جائے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے جو قائد ہیں وہ جلا وطن ہیں، علاج کے لیے گئے اور واپس نہیں آ رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آخر میں آپ کو پشاور سے یہ ایک اور خبر ڈسکس کرتے ہیں، آپ کے ساتھ زیر بحث لاتے ہیں۔ عباس آفریدی، یہ
پہلے بھی سینیٹر رہ چکے ہیں، مسلم لیگ نون کے تب آزاد ہوا کرتے تھے، پھر وفاقی وزیر ٹیکسٹائل کا ان کو منصب بھی ملا نواز شریف صاحب کے دور میں، وہ بھی سینٹ میں امیدوار ہیں۔ لیکن آج پشاور میں ان کا سیمنٹ کا گودام، اس پہ پولیس نے چھاپا مارا، جس پہ ان کا کہنا ہے کہ مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی، اور حیران کن بات جو ہنستے ہنستے کرنے والی ہے کہ پولیس کا اس پہ یہ کہنا ہے کہ چھاپا غلط فہمی کی بنیاد پہ مار دیا گیا تھا اور گودام کو سیل کر دیا گیا تھا، لیکن اب ہم نے وہ سیل ہٹا دیا ہے، یعنی کہ اب سیل چکر کوئی نہیں رہا۔ اگر اس قسم کے واقعات بھی ہو رہے ہیں تو اس کی بھی نفی ہونی چاہیے، اس کی بھی مذمت ہونی چاہیے اور اس پہ بھی بولنا چاہیے۔ لیکن اس وقت تک کی صورتحال یہی ہے کہ ایم کیو ایم کے پڑھے لکھے لوگ بھی اپنی طرز کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ جی ڈی اے میں بہت سارے، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کبھی بھی گیلانی صاحب کو ووٹ نہیں دیں گی پیپلز پارٹی کی مخاصمت کی وجہ سے یا اپنے شوہر نامدار کے معاملات کی وجہ سے، لیکن جی ڈی اے میں بھی بعض ایسی شخصیات موجود ہیں جو پیر اور سید صاحب کو ووٹ دینا پسند کریں گے۔ اور اسی طرح کے پی کے سے اگر ایک ایم این اے ہی چلا گیا، اگر اس طرح کے 2-4 اور مل گئے تو کتنا فرق پڑ جائے گا۔ اگر تسی آپ بہت سیانے ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔